السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سمر ویکیشنز یعنی گرمیوں کی چھٹیاں گزر گئی ہوں گی۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے قرآن جواہرات کی تھیلی ہے۔ آج اتوار 7 ستمبر 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 18 یعنی 18۔ چلیں چلتے ہیں کینیڈا، لبینہ اور ان کی امی جان کے پاس اور ان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم مما، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام، جی آئیں۔ اماں میں آج کا فضل لے کے آئی ہوں، کیا آپ مجھے پڑھ کے سنا سکتی ہیں؟ جی بالکل، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں۔ یہ لے۔ چلیں جی، تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں دلچسپ حقائق اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے بچپن کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانے اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ اور سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، اور ہم اس کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں المیہ کا خط۔ آداب قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جیسے کہ ہم نے ابھی سنا تھا کہ آج کا شمارہ قرآن کریم سے متعلق ہے، تو اس آیت میں قرآن کریم پڑھنے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ تو لبینہ مجھے بتائیں کہ وہ کون کون سے آداب ہیں؟ یہ کہ جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو بالکل خاموش رہنا ہوتا ہے اور غور سے سننا ہوتا ہے کہ المیہ ہمارے پر فضل اور رحم کرے۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی تلاوت بھی سننی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے تلاوت سنا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حامل قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من قرأ القرآن واقرأہ، لحامل القرآن دعوۃ مستجابۃ یدعو بہا فیستجاب لہ۔ یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، حامل قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو مانگتا ہے قبول کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والے کو خوشخبری دی ہے کہ وہ سب سے بہترین شخص ہے، اور یہ بھی کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اماں، حامل قرآن سے کیا مراد ہے؟
جی لبینہ، حامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن کو اٹھا کر دعا کریں تو قبول ہوگی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ذہن میں اٹھانا اور دل میں اٹھانا، یعنی جو اس کو سمجھ کے پڑھے، یاد کرے اور عمل کرے۔ جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ فرمایا، اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ چلیں لبینہ، ابھی جو یہ اقتباس ہم نے پڑھا ہے یہ تو ہم بہت بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ ایک دو جملے جو آپ کو اس میں سے یاد ہیں آپ مجھے سنائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پہ عزت پائیں گے۔ جی جزاک اللہ، شاباش۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایت اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام کیا ہے؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی جزاک اللہ، شاباش۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں پیارے حضور ایت اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ تربیتی کلاسز کے انعقاد کا مقصد۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ یہ تربیتی کلاسیں جو منعقد کی جاتی ہیں جماعت احمدیہ میں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین کا علم سیکھیں۔ دنیا کی تعلیم کے لیے تو اسکولوں میں جاتے ہیں، 6-7 گھنٹے اسکول میں رہتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، پھر گھر آ کے بھی اسکول کی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ دین کی پڑھائی کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سیکھنے کی طرف بھی باقاعدگی سے توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے پہلی چیز جو ہے دین سکھانے کے لیے احمدی بچے کے لیے وہ ہے قرآن کریم کا پڑھنا۔ مجھے یہ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے وہ بچے جو روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ 30% یعنی 30% میرا خیال ہے تو باقی بھی دین سیکھنا جو ہے نا بہت ضروری چیز ہے، اور اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی خاص تاکید فرمائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے صرف اس لیے کہ امی ابو نے کہہ دیا ہے کہ ضرور پڑھنا ہے، یا میں نے کہہ دیا ہے کہ تلاوت کیا کریں پوچھا جائے گا، یا آپ کی جو تنظیم ہے جماعت والے پوچھتے ہیں، خدام الاحمدیہ والے یا ناظم اطفال پوچھیں گے تو، بلکہ غور سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اس لیے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس میں سنجیدگی اختیار کریں۔ پھر یہاں جو آپ لوگوں نے 3-4 دنوں میں سیکھا ہے، 4 دن کا ہی کورس تھا نا، تو اس میں آپ کو قرآن شریف بھی پڑھایا گیا، حدیث بھی پڑھائی گئی، اس کا امتحان بھی ہوا اور دینی معلومات کا بھی امتحان ہوا۔ تو اس ساری چیزوں کو جو آپ نے یہاں سیکھی ہیں وہ اس لیے تھی کہ آپ کو تھوڑی سی عادت ڈالی جائے تاکہ شوق پیدا ہو اور گھر جا کے بھی آپ دین سیکھیں۔ چلیں لبینہ، آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک احمدی بچے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ایک احمدی بچے کے لیے دین سکھانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ قرآن شریف ہر دن پڑھے۔ اور ہمیں یہ کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ غور سے اور شوق سے پڑھنا چاہیے، اور سیریس ہو کے۔ جی جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ چلیے اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد کا سیگمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، اور آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظم آئی ہے، نور فرقاں۔ چلیں نظم پڑھتے ہیں۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا،
पाक वो जिससे ये अनबार का दरिया निकला। हक की तौहीद का मुरझा ही चला था पौधा, नागहा गैब से ये चश्मा असफा निकला। या इलाही तेरा फुरक़ां है कि एक आलम है, जो ज़रूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला। सब जहाँ छान चुके सारी दुकानें देखीं, मैं इरफां का यही एक ही शीशा निकला। किससे इस नूर की मुमकिन हो जहाँ में तशबीह, वो तो हर बात में हर बस में यकता निकला। चलें अब हम इस नज़्म के मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। सबसे पहले है असफ़ा, इसका मतलब है साफ़ व शफ़ाफ़। इसके बाद फ़ुरक़ां, इसका मतलब है कुरान करीम यानी हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाला। इसके बाद का लफ्ज़ है मैं यानी शराब या जाम। चलें लबीना, क्या आप मुझे एक शेर तरन्नुम के साथ सुना सकती हैं? जी मैं कोशिश करती हूँ। नूर फुरक़ां है जो सब नूरों से अजला निकला, पाक वो जैसे अनवार का दरिया निकला। जज़ाकल्लाह लबीना, जज़ाकुमुल्लाह प्यारे बच्चों। तो ये था बच्चों के अल्फाज़िल का पहला सफ़ा। इसके बाद हम चलते हैं सफ़ा 2 पर, जिस पर आता है याद करने की बातें। अब हम चलते हैं घाना, जहाँ ईशा, इकान और नीरा अपनी अम्मी जान से बच्चों के अल्फाज़िल से बहुत कुछ सीख रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें फिर उनके पास। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल्फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, किताब कामयाबी की राहें हिस्सा सितारा अतफ़ाल से 8 से 9 साल की उम्र के बच्चों का निसाब जारी है। तो चलें पढ़ते हैं। 6 अरकान ईमान, और इसमें इस बार आया है तीसरा रुकन, जो है अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। अल्लाह ताला लोगों की रहनुमाई और हिदायत के लिए फ़रिश्तों के ज़रिए से अपने रसूलों पर जो कलाम नाजिल फरमाता है वो वही कहलाता है। जिस वही में करने की बातों के अहकाम हों या ना करने की बातों से मना किया गया हो, उसे किताब या शरीयत कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बाज़ नबियों पर ऐसी किताबें नाजिल की हैं, मसलन तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतारी गई वो कुरान शरीफ है। ये किताब थोड़ी थोड़ी करके 23 बरस में उतरी थी। लोगों की भलाई और इनकी दीनी तालीम के लिए जिस किस्म की बातों की ज़रूरत थी वो सब की सब कुरान शरीफ में बयान हुई हैं। अब किसी और किताब की ज़रूरत नहीं रही। तमाम इंसानों की हिदायत के लिए ये आखिरी किताब है और आखिरी शरीयत। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूब फरमाया है, शुक्र खुदाए रहमान जिसने दिया है कुरान, गुंचे थे सारे पहले अब गुल खिला यही है। जी तो बच्चों, समझ आई है आपको? जी, क्या समझ आई है आपको? मुझे समझ आई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम उतारा गया था। जी, अल्लाह ताला ने कुरान करीम उतारा। और कितने बरस में ये नाजिल हुआ? 23। हाँ जी, 23 साल के अरसे में। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। हाँ जी, रोज़मर्रा दुआएं याद करें। तो देखते हैं कौन सी दुआ है। ये कुरान करीम की दुआ है, रब्बिन सुरनी रब्बिन सुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन। अलल कौमिल मुफसिदीन। जी तो मैं अब आपके लिए पढ़ देती हूँ, रब्बिन सुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन। और इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब इस फसाद करने वाली कौम के ख़िलाफ़ मेरी मदद कर। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना मामा। हाँ जी बिल्कुल, हदीस याद करें। तो चलें देखते हैं कि इस बार कौन सी हदीस है। मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब इसीनीना। और इसका तर्जुमा है,
जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। इसका मतलब है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि उनको नमाज पढ़ने के लिए कहें। जी, तो इसके बाद सेगमेंट है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अरबी इल्हाम। जी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अरबी इल्हाम याद करें। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा इल्हाम है। अल खैरु कुल्लुहु फिल कुरान, और इसका तर्जुमा है तमाम किस्म की भलाइयाँ कुरान में हैं। इसका मतलब है कि कुरान करीम को पढ़ने से और इस पर अमल करने से ही हमें तमाम भलाइयाँ मिल सकती हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है। इसके बाद सेगमेंट है कसीदा याद करें। आज हम 15 शेर याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कसीदा याद करें, और उम्मीद है कि सब बच्चे कसीदा याद कर रहे होंगे, और जिन बच्चों को अरबी आती है वो तर्जमा याद करने की कोशिश करें। तो ईशा, आप हमें शेर पढ़कर सुना दें। कद हाज़हुम ज़ुल्मुल उनासी व ज़ैमुहुम फतसब्बतु बिइनायतिल मन्नानी। जी शाबाश। और इसका तर्जमा है बेशक लोगों के जुल्म सितम ने उन्हें चूर चूर कर दिया, फिर भी खुदाए मन्नान की इनायत से वो साबित कदम रहे। यानी इसका मतलब है कि मुसलमानों पर बहुत से जुल्म सितम करते थे वो लोग, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने ईमान में साबित कदम रहे। ठीक है बच्चों? जी जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकमुल्लाह बच्चों, ये थी आज के अल-फज़ल से याद करने की बातें। इसके बाद सफ़ा 2 पर आता है गुलदस्ता मालूमात। अब हम चलते हैं कनाडा, जहां ज़ैना आपी अपनी अम्मी जान के साथ एक इल्मी गुलदस्ता बना रही हैं। ठीक है, तो चलें फिर उनके पास। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए देखते हैं कि बच्चों का अल-फज़ल आज कौन कौन से खुशनुमा इल्मी फूलों का गुलदस्ता लाया है। सबसे पहले हकायत है ना? जी हाँ, और हकायत किसे कहते हैं? किसी सबक आमोज कहानी को। चलें पढ़ते हैं हकायात मसीहुज़्ज़मा। एक नाई का किस्सा। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा सूरा अल माइदा आयत 3 यानी नेकी और तकवा में एक दूसरे से ताउन करो के हवाले से फरमाते हैं कि अगर हमारी जमात के ताजिर अपनी तजारत के साथ साथ किसी और आदमी को भी तजारत का काम सिखा दें और उसे भी तजारत के राज़ों से वाकिफ़ कर दें तो ये भी एक कौमी ताउन होगा और इसके नतीजा में भी वो बहुत बड़े सवाब के मुस्तहिक होंगे। इसी तरह अगर एक शख्स को कोई पेशा या हुनर आता है तो उसे चाहिए कि उस पेशा या हुनर को अपने पास ही ना रखे बल्कि दूसरे को भी सिखा दे। पुराने ज़माना में लोगों को ये आदत थी कि वो बाज़ हुनर मख्फी रखते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो हुनर उनके साथ ही चले गए। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनाया करते थे कि एक नाई था जिसे ज़ख्मों को अच्छा करने का एक नहायत ही आला दर्जे का नुस्खा मालूम था। दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आते और फ़ायदा उठाते, मगर वो इतना बख़ील था कि अपने बेटे को भी उस मरहम का नुस्खा न बताता और कहता कि ये इतना बड़ा हुनर है कि इसके जानने वाले 2 आदमी एक वक्त में नहीं हो सकते। बेटे ने बतेरी मिन्नतें की और कहा कि मुझे नुस्खा आप बता दें, मगर वो यही जवाब देता कि मरते वक्त तुम्हें बताऊंगा, इससे पहले नहीं बता सकता। बेटा कहता कि मौत का कोई पता नहीं, वो किस वक्त आ जाए, आप मुझे अभी ये नुस्खा बता दें। मगर बाप आमादा ना हुआ। आखिर एक दफ़ा वो बीमार हुआ और सख्त नाजुक हालत हो गई। बेटा कहने लगा, बाप मुझे अब तो नुस्खा बता दें, मगर वो जवाब देता कि मैं मरता नहीं, अच्छा हो जाऊंगा। फिर और हालत ख़राब हुई तो बेटे ने फिर मिन्नतें की, मगर उसने फिर यही जवाब दिया कि क्या तू समझता है मैं मरने लगा हूँ, मैं तो अभी नहीं मरता। गर्ज इसी तरह वो जवाब देता रहा यहाँ तक कि वो मर गया और उसका बेटा जाहिल का जाहिल ही रहा। तो इस्लाम इस बात को जायज़ करार नहीं देता। इस्लाम कहता है कि तुम इल्म को सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद ना रखो, बल्कि उसे वसी करो और दूसरे लोगों में फैलाओ। खुतबा जुमा फरमूदा 17 अगस्त 1945। तो आपको क्या समझ लगी?
یہ کہ علم کو آگے پہ لانا چاہیے. جی شاباش. ماما کو دستے کا اگلا پھول کون سا ہے؟ یہ سوال و جواب ہیں جو احمدی بچے حضور انور عید اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں. چلیں پڑھتے ہیں. آئرلینڈ کی ایک ناصرہ نے سوال کیا کہ حضور انور نے کس عمر میں قرآن کریم ختم کیا تھا. اس سوال کے جواب میں حضور انور نے فرمایا مجھے عمر تو یاد نہیں ہے، بچپن میں کر لیا تھا. بچیاں 6-7 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. ہالینڈ کی ایک ناصرہ نے حضور انور سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنی آمین کی تقریب پر کیا کیا تھا. حضور انور نے اس کے جواب میں مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تو کوئی آمین نہیں کروائی، شاید میری جو پڑھانے والی ٹیچر تھی اس نے سن لیا اور بس ختم ہو گیا. کوئی فنکشن نہیں کیا، کوئی دعوت نہیں کی، کچھ نہیں کیا. بعض لوگ ہمارے زمانے میں بھی آمین کرتے تھے، میرے بعض کزن بھی کرتے تھے. میں نے تو کوئی نہیں کی اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی خیال آیا کہ میں نے ضرور آمین کرنی ہے. جی تو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ 6-7 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی شاباش. آج کس رسالے کا ذکر ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں. سماعی اسماعیل میگزین. اسماعیل میگزین ایک سماعی رسالہ ہے جو واقفین نو کی تعلیم و تربیت اور عملی زندگی میں اعلیٰ معیار قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اس کا اجرا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے 2012 میں ہوا. اتفاق سے اسی سال تحریک وقف نو پر 25 سال بھی پورے ہوئے تھے. محترم محمود احمد ملک صاحب اردو حصے کے اور محترم وحید قریشی صاحب انگریزی حصہ کے پہلے مدیر مقرر ہوئے. یہ اردو اور انگریزی زبان میں بیک وقت شائع ہوتا ہے. اس رسالے کے آغاز پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خصوصی پیغام میں فرمایا ہر وقف نو سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے وقف نو کے عہد کو جو ان کے ماں باپ نے ان کی پیدائش سے بھی پہلے کیا اور جس کی تجدید انہوں نے خود کی، اس کو اس اعلیٰ معیار کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں گے جس کی مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھی، اور ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جس نے عظیم روحانی انقلاب پیدا کیا اور جنگل کے رہنے والے بدوؤں کو تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھر باخدا اور خدا نما انسان بنا دیا. اور پھر انہوں نے بھی دین کی خاطر وہ قربانیاں دیں کہ جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھی جانے والی ہیں. وہ ایک باقاعدہ نظام میں شامل نہ ہونے کے باوجود ہر وقت اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف رکھتے اور قربانی کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے. تو زینہ میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں، دیکھتے ہیں آپ کو جواب آتا ہے کہ نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ رسالہ اسماعیل کن بچوں کے لیے شروع کیا گیا؟ واقفین نو کی تربیت کے لیے. جی، اور یہ کب شروع ہوا تھا؟ 2012 میں. جی جزاکم اللہ. تو یہ تھا آج کا صفحہ 2. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں. جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. جی بالکل. آج کس کے پاس چلیں؟ چلتے ہیں UK، جہاں محمد شیراز اور ان کے بہن بھائی اپنی امی جان سے سن رہے ہیں کہانی. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد شیراز، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی کیا؟ ہمیں کہانی تو سنائیں. جی ہاں، کیوں نہیں. آج بچوں کے الفضل سے آپ کو کہانی سناتی ہوں. آج کی کہانی ہے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے بچپن کے متعلق. تو چلیں پڑھتے ہیں. دادی جان کا آنگن. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے بچپن کے متعلق. موسم چند روز سے شدید گرم رہنے کے بعد آج بہت بارش ہوئی. بچے جو گرمی سے انتہائی گھبرا گئے تھے
آج بارش میں خوب نہانے کے بعد اب گرما گرم پکوڑوں اور چائے کا لطف لے رہے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی پکوڑے پسند ہے نا؟ جی۔ باہر ابھی بھی بارش جاری تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادلوں کی گھن گرج بھی سنائی دے رہی تھی، یعنی بادلوں میں سے آواز بھی آ رہی تھی جیسے لائٹننگ کی آواز آتی ہے نا۔ دادی جان بھی موسم انجوائے کر رہی تھیں۔ اس پہ محمود کہتا ہے، دادی جان خاقان کے جانے سے بہت اداسی ہو رہی ہے، میں تو ان چھٹیوں میں اس سے خوب کھیلا تھا۔ دادی جان کہتی ہیں، اس کی بھی تو چھٹیاں ختم ہو گئیں، آپ سنائیں اسکول کیسا گزر رہا ہے؟ محمود کہتا ہے، بہت اچھا دادی جان، آج آپ ہمیں کون سی کہانی سنائیں گی؟ اس پہ احمد جلدی سے بتاتا ہے۔ احمد کہتا ہے، دادی جان نے آج ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے پاکیزہ بچپن کے بارے میں بتانا ہے۔ دادی جان کہتی ہیں، بہت خوب، میں نے بھی اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، گڑیا میری ڈائری پکڑائیں۔ دادی جان ڈائری کھولتے ہوئے بولی، ماہرہ آگے سے آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے تھوڑا سا؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا نام مرزا ناصر احمد ہے۔ آپ 16 نومبر 1909 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ شاباش، یا آپ آگے پڑھ دیں۔ آپ کی تربیت جی حضرت اماں جان کے مبارک ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم آپ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضرت اماں جان آپ کو بچپن میں اکثر یحییٰ کہا کرتی تھی۔ جی، حضرت اماں جان آپ رحمہ اللہ کو بچپن میں اکثر یحییٰ کہا کرتی تھیں۔ اس پہ احمد پوچھتا ہے، دادی جان وہ ایسا کیوں کہتی تھیں؟ دادی جان کہتی ہیں، اس لیے کہ حضرت اماں جان کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبارک احمد کے بدلے میں عطا فرمایا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت مرزا مبارک احمد کی وفات بہت بچپن میں ہو گئی تھی، تو مرزا مبارک احمد جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے جب وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر جب یہ حضرت مصلح موعود کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا حضرت مرزا ناصر احمد، تو وہ حضرت اماں جان کے پاس رہے، تو اس لیے حضرت اماں جان کہتی تھیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھیں اور ان کو یحییٰ کہتی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت اماں جان نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور چھوٹی عمر سے ہی حضرت اماں جان کی مبارک گود آپ کو میسر آ گئی۔ اس بارے میں حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت اماں جان جن کے پاس میں رہا، اکثر اوقات ضرورت کے وقت ہمیں زمین پر سلا دیتی تھیں۔ صبح اٹھتے ہی سلام کرنے کی عادت اماں جان نے ڈالی تھی۔ نماز کا وقت ہوتا تو وضو کروا کر نماز کے لیے بھیج دیتی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھلواتی تھیں۔ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتی تھیں، ساتھ میں بھی پڑھتا تھا۔ تو کتنی اچھی اچھی چیزیں حضرت اماں جان نے سکھائی تھی نا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو۔ جی آگے ہے کہ اسکول جانے لگا تو فرمایا، اسکول سے سیدھے گھر آنا، اسکول سے آتے ہی سلام کرنا اور ہاتھ دھلوانا آپ کا پہلا کام ہوتا تھا۔ عصر کے بعد کھیلنے کے لیے بھیجتیں، لیکن حکم تھا کہ مغرب کی اذان کے ساتھ گھر واپس آ جاؤ، اور پھر مغرب کے بعد کہیں بھی جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ بڑے ہو کر کوئی ضروری جماعتی کام ہوتا تو نکل سکتا تھا، لیکن کسی اپنے کے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گڑیا اس پہ کہتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی شفقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات تربیت کی خاطر حضرت اماں جان سختی بھی کیا کرتی تھیں، اسی لیے ہمیں بھی امی جان سے ہماری غلطی پر ڈانٹ پڑتی ہے۔ دادی جان کہتی ہیں، جی بیٹا بالکل، ماں کی سختی میں بے پناہ پیار بھی چھپا ہوتا ہے، اور سختی کا مقصد بچوں کی بہترین تربیت کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرہ قرآن کریم ختم ہونے پر آپ کی آمین منعقد ہوئی۔ ناظرہ کے بعد 17 اپریل 1922 کو 13 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، یعنی مکمل قرآن مجید یاد کر لیا تھا ماشاءاللہ۔ اس پر محمود کیا کہتا ہے؟ اور بھی کوئی واقعہ سنائے؟ جی، تو دادی جان جب آپ قرآن کریم حفظ کر رہے تھے اور ساتھ دوسری تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے
تو حضرت اماں جان فکر مند ہوئیں کہ آپ کہیں خاندان کے دوسرے بچوں سے تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ ایک دن حضرت اماں جان کے پاس محمد احمد، منصور احمد اور ناصر احمد تینوں بیٹھے تھے، یعنی خاندان کے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے حضرت اماں جان کے پاس۔ میں بھی تھی۔ بچوں نے بات کی کہ شاید حساب یا انگریزی ناصر احمد کو نہیں آتا، ہمیں زیادہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث اس وقت قرآن مجید حفظ کر رہے تھے نا، تو اسکول کی تعلیم پہ اتنا دھیان نہیں دے رہے تھے، تو بچوں نے کہا کہ ہمیں میتھس اور انگلش زیادہ آتا ہے۔ اتنے میں بھائی جان یعنی حضرت مسلم موعود تشریف لائے۔ حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے ابو تھے نا، تو جب وہ آئے تو حضرت اماں جان نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود سے فرمایا کہ آپ قرآن شریف ضرور حفظ کروائیں، مگر ساتھ دوسری پڑھائی کا بھی انتظام کریں، یہ نہ ہو کہ کہیں ناصر دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائے۔ اس پر حضرت مسلم موعود نے انہیں تسلی دلائی کہ آپ اس کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں، ایک دن یہ سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ۔ احمد کہتا ہے اور بھی کوئی واقعہ سنائیں۔ دادی جان: آپ کا بچپن کا ایک واقعہ جو خود آپ کو بہت پیارا لگتا تھا۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں بہت چھوٹا تھا، مسجد اقصیٰ میں عشاء کی نماز کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن نماز کے لیے نیچے اترا تو عین اس وقت مدرسہ احمدیہ کے طلباء کی لائن نماز کے لیے جا رہی تھی۔ تو قادیان میں جب آپ چھوٹے سے تھے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے جاتے تھے، تو ایک دن جب آپ نیچے گئے تو جو اسکول تھا نا اس قادیان میں مدرسہ احمدیہ، وہاں سے سارے بچے لائن بنا کے نماز کے لیے جا رہے تھے اور اندھیرا تھا۔ خیر لائن میں شامل ہو گیا، یعنی حضور لائن میں شامل ہو گئے۔ میرا پاؤں ایک طالب علم کے سلیپر پر لگا۔ وہ سمجھا کہ کوئی لڑکا اس سے شرارت کر رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑا اور مجھے ایک چپیڑ لگا دی۔ مجھے خیال آیا کہ میں اس کے سامنے ہو گیا تو بہرحال اس کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ آپ خاندان مسیح موعود کسی فرد کو ماریں تو آپ کو شرمندہ ہوں گے نا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ کون اندھیرا تھا۔ اس خیال سے میں ایک طرف ہو گیا۔ جب 15-20 بچے گزر گئے تب میں دوبارہ لائن میں داخل ہوا تاکہ اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس پر گڑیا کیا کہتی ہے؟ ہائے اللہ، اس بچے کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جی دادی جان: پتہ کیسے لگتا، آپ نے اس پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ محمد شیراز آپ بتائیں گے کہ اس کے بعد محمود کیا کہتا ہے؟ اور کیا کرتے تھے بچپن میں؟ کیا آپ کو گیمز کا شوق تھا؟ جی محمود پوچھتا ہے کہ اور کیا کرتے تھے بچپن میں، کیا آپ کو گیمز کا شوق تھا؟ تو اس پہ دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ رحمہ اللہ کھیلوں میں بھی باقاعدہ حصہ لیتے تھے۔ آپ نے ہاکی، فٹ بال، میرو ڈبہ، گلی ڈنڈا اور کلائی پکڑنا جیسی کھیلیں کھیلی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سیر اور شکار کا بھی شوق تھا، پھر تیراکی بھی کرتے تھے۔ کسی کو پتہ ہے تیراکی کیا ہوتی ہے؟ سوئمنگ۔ جی آپ کو گھڑ سواری کا بھی شوق تھا، یعنی ہارس رائڈنگ کا۔ ایک بار گھوڑے سے گرے اور کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انتہائی صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ گڑیا کہتی ہے دادی جان، کیا خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ بھی جلسے میں ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے؟ دادی جان کہتی ہیں جی بیٹا بالکل، بلکہ آپ تو بہت لمبی ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری چند گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگیں گی، فیو آورز کے لیے ڈیوٹی نہیں دیتے تھے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ تم 5 گھنٹے کام کرو اور باقی وقت تم آزاد ہو۔ ہم صبح سویرے جاتے تھے اور رات کو 10 بجے 11 بجے گھر واپس آتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ ماموں جان یعنی حضرت میر اسحاق صاحب کہتے تھے کہ اب تم تھک گئے ہوگے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب تم جاؤ، لیکن ہمارا گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بس یہ ہوتا تھا کہ دفتر میں بیٹھے رہیں اور اپنی عمر کے لحاظ سے جو کام ملتا ہے وہ کرتے رہیں۔ اس پہ احمد کہتا ہے جی دادی جان، جلسے اور چائے والا واقعہ بھی آپ نے سنایا تھا۔ محمود کہتا ہے جی مجھے بھی یاد ہے وہ،
شکریہ دادی جان، آپ نے ہمیں اتنی اچھی باتیں سنائی ہیں۔ دادی جان کہتی ہیں چلیں اب نماز کی تیاری کریں۔ بچے جی دادی جان کہہ کر وضو کرنے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تحریر ہمیں دور سمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے بھیجی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی کہانی؟ بہت اچھی، بہت اچھی۔ بہت اچھی لگی جی۔ انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ انشاءاللہ دادی جان کے اگلے آنگن میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ بھائی مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ بھائی آج ہم خلیق بھائی سے کون سا سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں میں ہمیں پسینہ بہت آتا ہے، لیکن کیا آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ چلیں تو پھر جرمنی چلتے ہیں اور خلیق احمد شرجیل بھائی سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ایک نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ ہمیں پسینہ کیوں آتا ہے؟ جی تو پیارے بچوں، موسم گرم ہو تو پسینہ تو ہر فرد کا بہتا ہے، کیونکہ یہ جسم کا خود کو ٹھنڈا رکھنے کے نظام کا حصہ ہے۔ پسینہ آنا ایک ایسا فطرتی عمل ہے جو جسم کو گرم ماحول میں ٹھنڈا رکھنے کے لیے قدرت نے ہمیں مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سے کچھ زیادہ ہو جائے تو زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جب ہمارے جسم کا درجہ حرارت گرم ماحول میں نارمل سطح سے زیادہ ہوتا ہے تو پسینے کے غدود فعال ہو جاتے ہیں۔ یہ پسینہ خارج کرتے ہیں جو جلد پر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس عمل میں جسم کے درجہ حرارت کی شدت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد میں خون کی نالیوں کی حدت یا گرمی خارجی ماحول میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پسینہ آنے کا عمل درد، شدید جذباتی کیفیت، خوف اور تیز مسالے والی غذا کھانے کے بعد بھی آ جاتا ہے۔ یہ تمام عوامل پسینے کے غدود کو فعال کر دیتے ہیں، مگر جب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پسینہ بہنا رک جاتا ہے۔ تاہم کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا پسینہ مسلسل بہت زیادہ مقدار میں بہتا ہے۔ پسینے کے اخراج کے لیے طبی زبان میں ہائپر ہائیڈروسس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ پسینے کے اخراج کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک پرائمری ہائپر ہائیڈروسس جس کی کوئی واضح طبی وجہ نہیں ہوتی، دوسری قسم سیکنڈری ہائپر ہائیڈروسس ہے جو کسی بیماری جیسے ذیابیطس، ہارمونز میں آنے والی تبدیلیوں یا ادویات کے استعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بچوں، یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ جب موسم گرم مرطوب ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلنے پر ہی لوگ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ درجہ حرارت جتنا زیادہ بڑھتا ہے پسینے کا اخراج بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم مرطوب موسم میں پسینے کا بخارات بن کر اڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، جس کے باعث بھی پسینے میں شرابور ہونے کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، گرمیوں میں اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل۔ جزاکم اللہ بھائی جان، اتنا مزے کا جواب تھا۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش اور لطائف کے لیے۔ تو چلتے ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، آج بھی بچوں کے فضل سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گی؟ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے اردو سوال۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں۔ ٹے سے بتائیں۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج ٹے سے بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے بتانا ہے ایک انسان کا نام جو ٹے سے شروع ہوتا ہے، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام۔ یہ مجھے آتا ہے پھل کا، ٹماٹر۔ ٹھیک ہے، اور ایک سبزی کا نام، اور کوئی بھی ایک لفظ آپ ٹے سے بتا سکتے ہیں۔ تو آپ نے بتانا ہے؟ ہاں جی، پھل، ٹماٹر اور نام تھانیہ۔ اوکے ٹھیک ہے۔ چلیں ہم دیکھنے اور سننے والے بچے جو ہیں وہ باقی ہمیں بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو
اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بچے زمین کھود رہے ہیں، لگتا ہے کوئی خزانہ تلاش کر رہے ہیں. ایک بچہ پریشان نظر آ رہا ہے. یہ محاورہ اس وقت بولتے ہیں جب بہت زیادہ محنت کے بعد خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلے. ٹھیک ہے، تو ذرا سوچ کر بتائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ قارئین بچوں کا الفضل اسے ضرور بوجھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے ایک اور نئی گیم لگ رہی ہے. اچھا، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کہ عمران، یہ ہے ڈھونڈو تو جانے. عمران اپنی فیملی کے ساتھ کیمپنگ پر جا رہا ہے. اس کے والد نے اسے مطلوبہ اشیاء رکھنے کو کہا ہے. وہ پریشان کھڑا ہے. کیمپنگ کے لیے ضروری چیزوں پر دائرہ لگا کر اس کی مدد تو کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بتانا کوئی کرسی ضروری ہے اور سورج العینک. ٹھیک ہے، تو باقی جو ہے وہ ہم اپنے بچوں سے کہیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے، سننے والے بچے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں. اس کے بعد کسوٹی ہے صدف. ہاں جی، کسوٹی، سوری. جی ٹھیک ہے، تو اس میں ہے کہ نمبر 1 میں ایک چیز ہوں. نمبر 2 میں اکثر بچوں اور بڑوں کی مدد کرتا ہوں. نمبر 3 گرمی کی تیز روشنی سے بچاتا ہوں. نمبر 4 بعض مجھے فیشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. نمبر 5 مجھے پہنا جاتا ہے لیکن زیور نہیں ہوں. نمبر 6 میں شیشے سے بنتا ہوں لیکن میں آئینہ نہیں ہوں. نمبر 7 میں دور کی چیزوں کو نزدیک اور نزدیک کی چیزوں کو دور کرتا ہوں. نمبر 8 میں روشنی اور دھندلاہٹ کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہوں. نمبر 9 مجھے حاصل کرنے کے لیے نمبرز چاہیے لیکن میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوں. نمبر 10 میں شیشے کی بجائے پلاسٹک میں بھی دستیاب ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نہیں بتانا صدف، یہ ہمیں سننے والے پیارے بچے جو ہیں وہ بھجوائیں گے اس کا جواب. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں. بالکل جی. تو اس سیگمنٹ میں ان دیے گئے حروف سے الفاظ بنانے ہوتے ہیں. ایک حرف کو ایک بار استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس سب کو ملا کر بھی ایک لفظ بنتا ہے، وہ بھی بوجھیں. تو حروف یہ ہیں الف اور ہے اور تے اور لام اور جیم اور میم. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی بتانا ہے اس میں سے؟ ہا اور لام سے حل. ہاں اور ہے سے، ہے اور لام سے حل. ہاں جی، حل اور سوال حل کرنا. جل، جال، جال اور مال. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. باقی جو ہیں وہ پیارے سننے والے بچے جو ہیں نا وہ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے، شاباش، جزاک اللہ. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس پر لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. اس کے بعد ایک اعلان ہے، آپ بھی بچوں کے فضل میں حصہ لے سکتے ہیں. کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے لطائف. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنی امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ بھی نہ سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. جی، ای میل ہے info@alfazl.com and ٹیلیگرام نمبر ہے 447-566-23446. جزاکم اللہ و احسن الجزاء. جزاک اللہ امی جان. تو یہ تو تھا آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف پڑھ کر سنا دیں. جی چلیں پڑھتے ہیں ہم لطائف. بچوں کے الفضل کا چیلنج کیا ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلے ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہنسنا منع میں جو لطیفہ ہے اس کا عنوان ہے بوجھ. فہد، ابو اسکول والے کہتے ہیں کہ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بچے کہ جو ان کا فیوچر ہوتے ہیں. تو ابو کہتے ہیں جی بیٹا بالکل. فہد، پھر آج سے مجھے ہوم ورک نہ کروایا جائے کیونکہ مستقبل پر اتنا بوجھ مناسب نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہوم ورک کو اپنا بوجھ سمجھ رہا تھا نا. تو یہ ہمیں بھیجا ہے ہبت المجیب برکینا فاسو سے. ٹھیک ہے، علم کی دولت. اگلا جو لطیفہ ہے اس کا عنوان ہے نہیں
اگر تمہیں ایک طرف علم اور ایک طرف دولت ملے تو کیا چنو گے؟ فہیم: میں دولت چنوں گا. نہیں، افسوس، میں تو علم کو ترجیح دیتا ہوں، یعنی پریفرنس دیتا ہوں نا. تو فہیم کہتا ہے ہر کوئی وہی چیز چنتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر آگے عطیت الہادی، بورکینا فیسو. پھر اگلا ہمارا جو یہ ہمیں یہاں سے بھیجا تھا عطیت الہادی نے بورکینا فاسو سے. ٹھیک ہے، اگلا ہمارا جو ہے لطیفہ، اس کا عنوان ہے چھٹی کا دن. استاد: سب سے صاف ستھری کیا چیز ہوتی ہے؟ اسد: چھٹی کا دن سر. استاد: وہ کیوں؟ اسد: کیونکہ اس دن کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، دماغ بھی، اور دل بھی خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں بھیجا ہے عبد النصیر، مشیگن، امریکہ سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہے لو بیٹری. سلیم: بھائی آج میں بہت پریشان ہوں. کلیم: کیوں؟ سلیم: صبح سے کوئی مجھے بیٹری لو کے نمبر سے فون کر رہا ہے اور جب اٹھاتا ہوں تو بات ہی نہیں کرتا. اچھا، اگلا ہمارے پاس ہے درست وقت. دو طالب علم ایک غیر ملکی کانفرنس میں اپنے اپنے ملک کی خوبیاں بتا رہے تھے. ٹھیک ہے، جو غیر ملکی کانفرنس کا پتہ ہے نا صدف، جو دوسری کنٹریز کی جو کانفرنس ہوتی ہے نا ان کی. ٹھیک ہے، تو ایک بولا ہمارے ملک میں ٹرینوں کے اوقات اتنے صحیح ہیں کہ آپ اپنے گھڑی کا وقت درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اتنے ٹائم پہ وہ اتنے پنچوالٹی ہے وہاں پہ. دوسرا طالب علم: ہمارے ہاں یہ کام بجلی والے بجلی بند کر کے کرتے ہیں کیونکہ وہ چیز باقاعدگی سے ہوتی ہے. اچھا، پھر اگلا ہے زخمی شاعر. ایک نوجوان شاعر کو اس کے دوست اس کے تخلص یعنی زخمی کے نام سے پکارتے تھے. تخلص کا مطلب کیا ہوتا ہے صدف؟ جیسے جو ایک شاعر ہوتا ہے نا، تو اس نے اپنے نام کے آگے ایک اپنا وہ رکھا اپنی پہچان کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو تخلص کہتے ہیں. تو اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا زخمی. ٹھیک ہے، ایک دن شاعر اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا. دستک دینے پر، دستک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک کرنا. ٹھیک ہے، جی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دستک دینے پر دوسرے شاعر کی ماں نے اندر ہی سے پوچھا کون ہے باہر؟ ٹھیک ہے، لڑکے نے جواب دیا جی زخمی ہوں. معاف کرنا بیٹے، ہسپتال آگے ہے. لڑکی کی ماں نے بھی ساختہ جواب دیا. اچھا، تو یہ تو تھے لطائف. تو آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون سا لگا؟ مجھے لگا جو صاف دن، صاف کپڑے ہیں، چھٹی کا دن. جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے، تو جی سارے ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تو تھے آج کے لطائف. جزاکم اللہ و احسن الجزاء. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی. اور ذہنی آزمائش میں کچھ سوال تو مجھے آسان لگے اور کچھ مشکل. چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفضل کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں. جی ہمیں ان جوابات کا انتظار رہے گا. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا قرآن جواہرات کی تھیلی ہے. امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا. نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. حق کی توحید کا مرجا ہی چلا تھا پودا، حق کی توحید کا مرجا ہی چلا تھا پودا. ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا،
نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے. جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں. مائے عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. کس سے اس نور کی ممکن ہو جگہ میں تشبیہ. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ. وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا. پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا.